طالبان سے مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو گیا. امریکی صدر کی تصدیق, کہا معاہدے پر بات چیت جاری ہے, طالبان جنگ بندی پر راضی ہیں, فریقین میں اچھا معاہدہ ہوگا. تھینکس گیونگ کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ افغانستان, بگرام بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب. افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات, طالبان نے بھی مذاکرات ہونے کی تصدیق کر دی. آرمی چیف کی مدت ملازمت میں مشروط توسیع, سپریم کورٹ کا حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کرنے کا حکم. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی مدت تعیناتی کا قانون میں تذکرہ نہیں, ریٹائرمنٹ محدود یا معطل کرنے کا بھی ذکر نہیں. پارلیمنٹ طے کرے کہ مدت کتنی ہونی چاہیے. عدالت کو نئی سمری اور نئی نوٹیفیکیشن ملے. مدت 3 سال لکھی گئی, اگر زبردست جنرل مل گیا تو شاید مدت 30 سال لکھ دی جائے گی. چیف جسٹس کے ریمارکس, کہا 3 سال کی تعیناتی مثال ہوگی لیکن یہ قانونی نہیں. عدالت نے توسیع کر دی تو یہ قانونی مثال بن جائے گی. نظام واضح ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے اگلے آرمی چیف کو حکومت 1 سال کے لیے رکھنا چاہتی ہو. یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے, چونکہ قانون نہیں ہے اس سلسلے میں اور کبھی سے 73 کے بعد سے کوئی قانون کسی نے بنایا نہیں ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کا قانون بھی بنائیے. اس کی اپوائنٹمنٹ کا میتھڈالوجی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اٹارنی جنرل انور منصور نے فیصلہ تاریخی قرار دے دیا, کہا قانون سازی میں تعیناتی کا طریقہ کار واضح کیا جائے گا. فروغ نسیم بولے 6 ماہ بعد مدت ملازمت ختم نہیں ہوگی. یہ بھی کہا کہ آرمی چیف آئین اور قانون کے ساتھ ہیں, دشمن چاہتا ہے جنرل باجوہ کو ادھر ادھر کر دیا جائے. حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا. شرکا کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے عدالتی فیصلے پر بریف کیا جائے گا. اجلاس شام 5 بجے ہوگا. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پارٹی بیانیہ بھی تشکیل دیا جائے گا. اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. بیرسٹر فروغ نسیم ایک بار پھر وفاقی کابینہ میں شامل. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بیرسٹر فروغ نسیم سے وزیر قانون کے عہدے کا حلف کیا. فروغ نسیم نے آرمی چیف توسیع کیس میں وکالت کے لیے چند روز قبل وزارت سے استعفیٰ دیا تھا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. 3 روز کے دوران 100 انڈیکس 1400 پوائنٹس بڑھ گیا. 6 ماہ بعد 39,000 کی حد بحال. سرمایہ کار کہتے ہیں بے یقینی کے بادل چھٹ گئے, تیزی کا سلسلہ جاری ہے. ہلاکت کیس کی سماعت, عینی شاہد اور مدعی مقدمہ زخمی رضا نے بیان ریکارڈ کرا دیا. رضا نے کہا گولی نبیل کی گردن پر لگی, نبیل کے منہ سے خون نکل رہا تھا. پولیس اہلکار گاڑی کے پاس آئے, رضا کو زخمی دیکھ کر فرار ہو گئے. ایم کیو ایم لندن کا مبینہ ٹارگٹ کلر یوسف ٹھیلے والا اپنے ویڈیو بیان سے مکر گیا. عدالت میں پیشی پر کہا آج تک کوئی قتل نہیں کیا. ندیم ماربل والا اور ریاض چاچا قتل کرتے تھے, وہ تو ٹھیلے پر رکھ کر صرف لاشیں ٹھکانے لگاتا تھا. 1995 میں ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی, 97 میں گرفتار ہوا, 7 سال بعد رہائی مل گئی. وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کل لاہور جائیں گے. گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوگی. وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کریں گے. پنجاب کابینہ میں تبدیلیاں بھی زیر غور آنے کا امکان. سیاسی صورتحال پر رہنماؤں کو اعتماد ملیں گے. سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ کی چھان بین کا معاملہ, الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 7 نکاتی سوال نامے کا جواب جمع کروائیں گے. کمیٹی نے پیپلز پارٹی سے ڈونرز کی تفصیلات مانگی ہیں. لاہور کی احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت. خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 دسمبر تک توسیع. ڈیوٹی جج امیر محمد خان نے کیس کی سماعت کی. احاطہ عدالت میں سادہ لباس اہلکاروں اور لیگی کارکنان میں جھڑپ. رستہ چھوڑ دے, خالی کر دے بھائی جان, رستہ چھوڑ دے, رستہ چھوڑ دے, تجھے رستہ چھوڑ دے بھائی, رستہ چھوڑ دے, خالی کر دے رستہ, رستہ چھوڑ دے.